مرنے سے پہلے اتنا تو سن لو گے نا. چلو سنو. دیکھو، آپ نے چاقو لیا، بم لیا، کچھ بھی لیا، بے شک آگ جلا کے اس میں کود گئے. کیوں کرنا چاہتے ہو آپ یہ؟ کیونکہ آپ ایک تکلیف میں ہو. ٹھیک ہو گیا؟ ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، خیالات ہیں، کچھ بھی ہے. زیادہ تر تو یہ سب خیالات کی جنگ ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے. کیونکہ جتنے بھی حالات واقعات ہو رہے ہیں اور وہ ایکچولی ہو کے گزر گئے آپ کے ماضی میں اس وقت، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ اس وقت آپ کے ساتھ پریزنٹ میں، تو پریزنٹ کا آج کا دن ہے. ٹھیک ہے. باقی سب آپ کے ماضی کے خیالات ہیں جو آپ کے مائنڈ پہ کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے نا، ہانٹ کیا ہوا آپ کو. تو انہوں نے آپ کو اتنا اسٹریس کیا ہوا ہے، پاگل کیا ہوا ہے کہ اب آپ اس کے بوجھ سے آزادی کے لیے، اس درد و تکلیف سے آزادی کے لیے آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ اگر میں نے خود کو مار لیا، ختم کر لیا، تو مجھے اس سے نجات مل جائے گی، جان چھٹے گی نا. ہیں، یہی تو چاہ رہے ہو. اور کس لیے مرنا ہوتا ہے انسان کو؟ جب اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، جب اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ملتا، جب اس کو اس کی تکلیف کو سن کے، مطلب اس کو اوپر طنز تنقید کرے بغیر اس کو حوصلہ دینے والا نہیں ملتا. تو مجھے اندازہ ہے بہت ساری چیزوں کا. تو وہ پھر اس کو دکھتا ہے کہ یہ جو مرنے والا کام ہے نا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بھائی مر جاؤ، ایسے دنیا سے چلے ہی جاؤ تو بہتر ہے. اب یہ دنیا سے مر جاؤ، چلے جاؤ، یہ بھی خیالات کون ڈالتا ہے؟ یہ بھی خیالات ڈالنے والا کوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں مرنا. اب ہوتا ہے کیا بھائی کہ آپ سپوز کرتے ہیں کہ اب آپ مر گئے. فرض کر لو آپ مر چکے ہو. اب اس وقت میں، جو آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ سمجھ لو کہ آپ دوسری دنیا میں میری ویڈیو واچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے پوچھوں بھائی، آپ دنیا سے، اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کے اس نئی دنیا میں تو آ گئے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے خودکشی کی تھی کہ آپ کو درد سے نجات ملے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ اس دنیا میں آ کے کھڑے ہو، یہاں تو مسئلہ ہو گیا بہت بڑا ٹیڑھا. وہ یہ ہے کہ وہ جو خودکشی آپ نے کی تھی، اس کی وجہ سے آپ کے لیے ایک نیا ساز و سامان اور نیا سیٹ اپ کیا گیا ہے آپ کی رہائش کے لیے. آگ کا بستر ہے، اور کچھ کوڑے پکڑے ہوئے، کچھ آپ کے لیے، آپ کی خاطر تواضع کرنے کے لیے کوڑے، ہتھوڑے اور یہ سب چیزیں ہوں گی. آپ کو کوٹنے کے لیے، آپ کی تھوڑی، آپ کی خیال کریں گے نا تھوڑا سا، آپ کے جو خیال رکھنے والے اپوائنٹ کیے جائیں گے آپ کے لیے. پھر وہ آگ کے بستر وغیرہ ہوں گے، پھر گرمی ہوگی، اے سی وغیرہ کا تو انتظام ہوگا نہیں آپ کے لیے، ٹھنڈی ہوا ملے گی ہی نہیں. تو اس کس قسم کے سیٹ اپ میں آپ کا استقبال کیا جائے گا؟ اس میں آپ کو بٹھا دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا. ویسے تو پہلے لٹا دیں گے، جب آپ خودکشی کر لیں گے تو آپ کو لٹا دیا جائے گا. ہاں، رکھ دو ادھر، رکھ دو. تو جب وہ خودکشی آپ کریں گے، آپ کی جسم تو لٹا دیا جائے گا قبر کے اندر. اور پھر اس کے بعد آپ جب نئی دنیا میں اپنے ساتھ اپنے ہوں گے تو آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. اب کیا سین ہوگا بھائی؟ اب سین یہ ہوگا کہ وہاں سے جب آپ بھاگنا چاہو گے، یہاں سے تو خودکشی کر کے وہاں بھاگ گئے نا، اب وہاں سے بھاگ کے واپس کیسے آؤ گے؟ یا وہاں سے بھاگ کے کہیں اور کیسے جاؤ گے؟ مجھے یہ بتا دو. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہے کہ آپ کانٹوں میں پھنسے ہوئے تھے، کانٹوں سے نکل کے ڈائریکٹ آگ میں کود گئے. اسی دنیا کی بات کر لو، کانٹوں کے جنگ اندر پھنس گئے. یہ ہے نا، یہ فرض کرو یہ کانٹوں کا ہے، تو اس میں پھنسے ہوئے تھے. اس سے آپ باہر نکلے، آگ میں آ گئے. اور جب آپ آگ میں آ گئے، اب آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ اس آگ کے گھڑے میں راستہ نہیں ہے بھائی باہر جانے کا. اتنا آپ سمجھ لو. یہ مثالیں دینے کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک آپ ہیں، آپ کے پاس ایک ٹائم لمٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہو، محنت کر کے، سلوشنس کو فائنڈ آؤٹ کر کے کہ اس پرابلم کا حل کیا ہے. میں آپ کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. یہ تو آپ سمجھ گئے نا باری میری جو بات ہے. کوئی بھی پرابلم ہو اس دنیا میں، کوئی بھی پرابلم، چاہے موت ہی کیوں نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا موت کا علاج نہیں، میں کہہ رہا ہوں موت ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ لیجنڈ بات کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے تو لیجنڈ تو ایسے ہی بولے گا. موت ہی کیوں نہ ہو بھائی، ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. پہلی بات. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس سچویشن کا، اس پرابلم کا، اس بیماری کا حل کیا ہے. تو اگر آپ کو حل پتہ لگ جائے تو آپ کے مسئلہ حل نہ حل ہو جائیں گے سارے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی جس کے لیے آپ صبر کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہوتی ہے، صبر کرنا ہوتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے. اور معجزات کا بادشاہ اللہ جو ہے وہ پھر دکھاتا ہے اپنے کرشمے اور قدرتیں اور کمالات. آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے حالات اس طرح کیوں ہیں. اب وہ آپ کو فیوچر میں آ کے پتہ لگتا ہے کہ وہ کنڈیشن نہ ہوتی تو یہاں نہ ہوتے. لیکن اگر آپ کو مرنا ہی ہے تو آپ یہ سوچ لیں، اگر آپ تیار ہیں کہ ایک چھوٹے درد سے نکل کے بڑے درد کو برداشت کر سکتے ہیں، جس کے بعد خودکشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے،
کوئی دوبارہ آپ کو ایک چانس نہیں ملے گا. یہ ایک خودکشی کا ایک چانس آپ کو ملا ہوا ہے دنیا میں. ون ٹائم خودکشی آپ کے لیے الاؤ ہے. آپ نے اگر ویڈیو گیم کھیلیں تو ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ اسپیل یوز کر سکتے ہیں آپ. یہ ایک دفعہ بس یہ بٹن دبانا ہے, اس سے زیادہ نہیں, بس ون ٹائم یوز کے لیے. یا ون ٹائم ڈیل ہوتی ہے نا, کوئی پیکیج آ جائے کسی کی سروس کے پہ, ون ٹائم ڈیل ہے, ایک دفعہ یوز ہوگا. آپ کر سکتے ہیں خودکشی ون ٹائم, لیکن یہ منع ہے کرنا. لیکن ہے آپ کے پاس, کرنا چاہو تو کر لو, کرو شوق سے کرو. اس کے بعد نا پھر یہ ملے گا نہیں دوبارہ. پھر کیا کرو گے بس وہ سوچ لو. پھر بھاگو گے کدھر, نہیں بھاگ سکتے آپ. پچھتاوا, سسکیاں, آنسو وہاں بھی ملیں گے. پھر یہاں تو ہے نا, وہاں بھی ملیں گے, اور اس سے زیادہ ملیں گے. ابھی تو آپ کو یہ ریلیکس ہے, کبھی پنکھے میں بیٹھ گئے, کبھی ٹھنڈی ہوا میں نکل گئے, کبھی کھا پی لیا. پھر یہ سب بھی نہیں ملے گا, پہلے سے بدتر حالت ملے گی. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو اس انسان دیکھو اچھے کے لیے کوشش کرتا ہے, پہلے سے بہتر حالت کے لیے. آپ خودکشی کرنا چاہ رہے ہوگے کہ میں اس سے جب مروں گا تو اس سے اچھی میں اس سے نجات ملے گی. نجات نہیں ملے گی, اس کی رد و بدل ہو جائے گی اس سے زیادہ بری کنڈیشن سے. بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ برداشت کر سکو, شوق سے خودکشی کر لو, عاش کر لو بے شک, ٹھیک ہے. لیکن اگر برداشت نہ کر سکو تو جو دنیا میں زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو, اور جو ٹائم فریم ملا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو, اور اپنی سچویشن سے نکلنے کے لیے حل تلاش کرو. یا جن لوگوں کے پاس حل ہیں ان سے مدد لو, چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ مائنڈ سیٹ ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ اسپریچول ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ کوئی ٹیچر ہو, چاہے وہ کوئی یا کچھ بھی ہو. دنیا میں ہر آج کل تو بڑی 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 فیلڈس ہیں, اور ہر قسم کے جو ہے نا ایکسپرٹس اور ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں. ہر فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ خود کو بدلنے کو تیار ہو بھائی, تو بھائی مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہوتا تھا تو یا تو آپ درد کو برداشت کرتے رہو, یا پھر سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل جاؤ, اور پوچھو لوگوں سے بھائی میرے دانت میں درد ہے, دانت کے درد کا ڈاکٹر کون ہے. تو پھر وہ آپ کو لوگ بتائیں گے, وہ لوگ بھی بتا دیں گے, ہیلپ کر دیں گے. جب آپ پوچھو گے کہ کون ہے, پھر آپ اس کے پاس جاؤ گے ڈھونڈ کے, وہ تو آپ کو جانا پڑے گا. پھر وہ آپ کو ڈائگنوز کرے گا, چیک کرے گا, بتائے گا اچھا بھائی یہ درد ہے تو یہ کرنا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر سے نہ ہو سکے تو آپ کو ڈاکٹر ہی یہ گائیڈ کر سکتا ہے, فلاں سرجن یا اس کے پاس جاؤ, وہ کرے گا, وہ ایکسپرٹ ہے. پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا. لیکن یہ سب آپ کب کریں گے, جب آپ خود کو اس پرابلم سے نکالنا چاہیں گے, لوگوں سے بھی تھوڑا ہیلپ لینا چاہیں گے. لیکن اگر آپ اس کو بہت ساری چیزوں کو ایگو کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے, انا کا مسئلہ, میں ہیلپ نہیں لوں گا, میں کسی سے پوچھوں گا نہیں, میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا, جو کرنا ہے میں خود ہی کر لوں گا. فرض کرو درد ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں درد کیسے ٹھیک کرنا ہے, تو پھر درد کیسے ٹھیک کرو گے. پھر اس درد کی وجہ سے خودکشی کرنے کا سین ہے, تو پھر تو سیدھی سیدھی ذمہ دار کون ہوا اس کا غلطی کا ہے, آپ بتاؤ, خود ہی سوچ لو, خود ہی سوچو. میں بس یہیں پہ ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں, سوچو. اور خودکشی کرنی ہے تو یہ چھری اور پسٹول اور بم, اس کی کیا ضرورت ہے. سارے جتنی کمبینیشن ہے سارے ملا کے آپ جو کرنا ہے کر لو. ویسے بھی لوگ آج کل بہت خودکشیاں کرتے ہیں, اور سیریس بات یہ ہے کہ وہ خودکشی جو کرتے ہیں وہ جس سچویشن میں کرتے ہیں اکثریت اس کو سمجھتی ہی نہیں ہے. بڑی ایکسٹریم کنڈیشن میں جا کے انسان سوسائڈ پہ جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو صرف یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی صحیح عمل ہے, وہ عمل تو غلط ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ وہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے نا. لوگ خودکشی اس لیے کر لیتے ہیں کہ شیطان دماغ پہ قبضہ کر کے یہی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ بس چھوڑ یار, لوگ ایسے ہیں, زمانہ ایسا ہے, کوئی ایک بندہ نہیں ہے سننے سمجھنے والا, دفع کرو ایسی دنیا کو, چلے ہی جاؤ یہاں سے. اتنا مایوس کر دیتا ہے وہ, اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ انسان ایٹ دا اینڈ اس کو دیکھتا ہے بس خودکشی کروں گا تو نجات ملے گی, یہ فریب وہ دیتا ہے دماغ کو, اور آپ سوسائڈ کی طرف نکلتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا. لیکن وہی پھنس جاتے ہیں. پھر جو گئے وہ تو پھنس گئے. اور اب وہ آ کے اگر آپ کو بتا دیں یا آپ ان کی کنڈیشن کو دیکھ لو تو آپ سوچو بھی نہیں خودکشی کرنے کا. لیکن بہرحال وہ اگلی دنیا کی باتیں آپ چھوڑو. آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھ دیے ہیں آپشن, آپ چاہیں تو اویل کر لیں, ون ٹائم آپشن. اگر نہیں تو بھائی اللہ نے زندگی دی ہے, کم ہو, کم عمر ہو, جاؤ, آپ ہو یا کوئی اور ہو, مجھے نہیں پتا آپ کون سن رہے ہو, وہی سن رہے ہو یا کوئی اور, لیکن جو بھی سن رہا ہے نہ کرو. بہتر ہے کہ وہ جتنا ٹائم خودکشی پہ لگانا ہے اتنا ٹائم اپنے آپ کو امپروو کرنے پہ لگاؤ, اور اچھے مضامین پڑھنے پہ لگاؤ, پرسنل ڈیولپمنٹ کرو, اپنی مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن پہ کام کرو, اپنی پازیٹیوٹی کی طرف آؤ. نیگیٹو لوگ بھی ضروری ہیں زندگی میں, وہ ہوں گے تو آپ اونچی اڑان اڑو گے, کیونکہ جب ہوا تیز مخالفت میں تیز چلتی ہے تو اتنا ہی عقاب شاہین اوپر اڑتا ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ کے آس پاس لوگ نہ منڈلائیں نا آپ کو غصہ دلانے کے لیے, تو آپ اونچی پروازیں نہیں مارو گے. ہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو چاقو پسٹل یا بم, آپ کی مرضی. میری طرف سے اللہ حافظ.